اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے اس کی چیخیں مطلب سورہ انبیاء سے کا تلاوت کرنے لگا ہوں بس سنبھال لیجئے گا اور میں سفر کو آگے بڑھاتا ہوں فرمایا قل انما انذرکم بالوحی لا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون اے میرے حبیب اپنی طیب طاہر قدیس اقدس زبان سے فرما دیجئے کہ جو میں تمہیں ڈراتا ہوں نا یہ بھی وحی سے ڈراتا ہوں یہ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون کہ جب ڈرایا جاتا ہے تو بہروں کو سنائی نہیں دیتا گراں گوش بہروں کی بات نہیں ان کے بارے میں بھی قرآن نے خود فرما دیا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں سمجھ آ رہی ہے نا بات ہاں میں دیکھتے میں ادھر پہلے میرے 10 منٹ لیٹ کر دیا گیا ہے مجھے جو ہے وہی سے ڈراتا ہوں بتانا ہی یہی ہے ان کو ظہیر بھائی بلکہ سورہ نجم کی آیت نے تو حد کر دی ما یتکلم عن الہوا نہیں کہا ما یقول عن الہوا نہیں کہا اگر اللہ کہتا نا خواہش سے کلام نہیں کرتا پھر میں یہ سمجھتا کہ تبلیغ کے وقت وہی ہوتی ہے آگے پیچھے خواہش سے بولتا ہے اگر اللہ کہتا ما یقول عن الہوا تو میں سمجھتا اس کے مقالات وہی ہیں آگے پیچھے خواہش ہے وہ کہتے ہیں نہیں ما ینطق عن الہوا نطق نہیں کرتا خواہش سے ان ہوا الا وحی یوحی یہ وہ وحی ہے جو اسے کر دی گئی ہے تماشائیوں سے غضن پر خطاب نہ کرتا ہے نہ کرے گا یہ نہیں کہ یہ محتاج وحی ہے انتظار کرتا ہے وحی ہو چکی ہے سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا بات کرنے لگا ہوں غفران یوحا جو کر دی گئی ہے اب کے لیے محتاج نہیں وہ تو ظاہر کرتا ہے غلامی کا شرف دے کے جبریل کو تو اب نطق کیا ہے یہ علم میزان والا سے پوچھنا انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں نطق کرنے والا حیوان تو اللہ نے ما ینطق عن الہوا یعنی ہمیں بتانا چاہتا ہے خدا کہ میرا حبیب اگر کہے گا پانی پلاؤ تو وہی ہوگی تو جب اس کی زبان میں گھلی ہوئی ہے وہی ہے تو پھر تم نے دیوار کھڑی کیوں یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے
یعنی جب بھی لب ہلیں گے، جب بھی لب جنبش میں آئیں گے وہ وہی ہوگی۔ تم نے دیواریں سرحدیں بنا دی، یہ اللہ کا کہا ہے، یہ رسول کا کہا حدیث ہے۔ خدا نے دیکھا، میں نے اشارہ دیا، جاہل لوگ نہیں سمجھے، اس کے کلام کو حدیث کہنا شروع کیا۔ کہا میرے حبیب گھبرانی، تیرا دل بڑا نازک ہے، ٹوٹ نہ جائے، نہیں مان رہے نا تیری بات کو قرآن، انہیں کہے فاتو بے حدیث مثل، قرآن جیسی حدیث لو۔ اور سن لینا جعفر بیٹے، ایک جگہ نہیں، درجن سے زیادہ دفعہ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا۔ ما کان حدیثا یفترا فلیاتوا بحدیث معہ، بار بار کہ اگر یہ تیری بات کو قرآن نہیں کہتے، لے میں قرآن کو حدیث کہہ رہا ہوں۔ چاہے ہاں اب حق جب اللہ نے کہہ دیا ان ہوا الا وحی یوحی، اس کا نطق وہ وہی ہے جو ہو چکی ہے۔ اچھا ایک اور مسیح بیٹے، اللہ نے زید سلطان زید بھائی تعارف کرایا تھا یوحنا نبی کو مکاشفہ، پہلے عالم کشف میں بہت کچھ دکھایا، 2 تصویریں دکھائیں۔ پڑھنے والے یہ جن کا نور ہر نور پہ غالب ہے، 2 یہ کون ہے؟ کہا یہ دونوں بھائی ہیں، ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا علی ہے۔ مالک ان کی صفت کیا ہے؟ جب انہیں جاگنا، اب اللہ صفت بتا رہا ہے دونوں کی، پہلا اشارہ تمہارے نبی کی طرف، دوسرا نجف کے والی کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں اجعل کلامی فی فیہ واللسانی فی فیہ، میں اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا اور اپنی زبان اس کے منہ میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے منہ میں اللہ کا کلام پڑا ہوا ہو، وہ جبریل کا منتظر ہوگا آئے اور قرآن آئے۔ جی نہیں، میدان کی للکار ہے بھیا، حجرے کی سرگوشی نہیں۔ اللہ نے اندر فخر فیصلہ کر دیا تھا، نہیں سمجھی امت،
یہ ان کی بات ہے. اب جو بھی رسول کی دو جنبش لب کے نتیجے میں حرف نکلے، لفظ نکلے، جملہ نکلے، کلام نکلے، گفتگو نکلے، وہ وہی ہے. تو اب منبر پہ بیٹھ کر رسول جو جو فضائل پڑھے گا وہ بھی تو وہی ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے ہمارے والوں ہاتھ اٹھاتے رہنا کبھی کبھی. چاہے ہاشمی کو اپنے فضائل پڑھے شمس یا علی کے پڑھے یا فتول کے پڑھے یا حسنین کے پڑھے، جس کے بھی پڑھے تو ذوالفقار وہ وہی ہوگی. اور وہ منبر پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے نحن الاولون. جو وعدہ رات کیا تھا آدھے سے بھی کم خطبے کا ترجمہ ہو سکا تھا. فرما رہا ہے تیرا رسول نحن الاولون ونحن الاخرون. نحن الاولون والآخرون نہیں کہہ رہا، ہر جملے کے ساتھ ہے نحنو نحنو نحنو. یہ غفران کبھی کراچی کی مجلس میں تم یاد دلانا پھر بتاؤں گا. انا میں، انا ہم، نحنو بھی ہم. میں پھر پوری مجلس پڑھنی پڑے گی کم از کم کہ انا انا اور نحنو کیا ہے. بس یہ ہے کہ الف نون الف پہ زبر لگے تو وہ بنتا ہے، زیر لگ جائے تو یہ بنتے ہیں. کبھی وہ کہتا ہے انا میں، کبھی کہتا ہے نحنو ہم، کبھی انا ہم، کبھی دونوں انا نحنو نحیی الموتى. اللہ ہاں تو وہی تیرا رسول فرما رہا ہے جس کے منہ میں اس کا کلام ہے، جس کا بولنا وہ وہی ہے جو ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، نحن السابقون، ہم ہی سابق ہیں، نحن الشافعون، ہم ہی شفاعت کرنے والے ہیں. ہم سارے شافی ہیں لیکن ان 14 میں ایک ایسا شافی ہے جو بلا شرط شافی ہے. چونکہ اس کی شفاعت میں بیٹا شرط کوئی نہیں. سارے بڑے ہو کے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، کوئی کندھوں پہ بٹھا کے. روز حدیث قصہ مجلس سے پہلے نہیں پڑھتے. حسن کو کیا جواب دیا تھا رسول نے؟ علیہ السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے اے میرے حوض کے مالک. اور حسین سے کیا کہا تھا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے میری امت کے
کے شفاعت کرنے والے. میں بہت بڑے اجتماع میں بات کرنے لگا ہوں, جہاں جہاں تک علم ہے لے جاؤ کسی مائی کے لال سے اور رد کرے. میں نے حدیث پڑھی ہے, تیرے مولا صادق فرماتے ہیں قیامت کے دن 1000 صف ہوگی مخلوق عالم کی. میدان قیامت بڑا لمبا ہے نا, 1000 صف. فرمایا 999 صف حسین بخشوائے گا, ایک ہم سارے میں. کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ حسین کے کرم میں شرط نہیں, یہ مذہب نہیں پوچھتا, یہ فرقہ نہیں پوچھتا, یہ مسلک نہیں پوچھتا. اتنا بڑا کریم شفیع ہے حسین, لیکن کوئی اچھا بیٹا باپ کے دشمن اور منکر کو برداشت نہیں کرتا. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو. ہاں ہاں بے شک حسین گلے لگا کے دے گا. اس کے پاس تو غیر مسلم بھی چلا جائے کریم مان کے وہ عطا کرتا ہے. لیکن تو مسلمان ہے, عمل لے کے جائے گا, نماز روزے لے کے جائے گا, لیکن خیال کرنا کہیں حسین نہ کہے ہٹاؤ اس کے عملوں سے میرے بابا کے انکار کی بدبو آ رہی ہے. رسول کا فرمان پڑھ رہا ہوں, نحن الشافعون, ہم ہی شفاعت کرنے والے ہیں. سار اٹھانا. اب بیٹا شرار کرنے بیٹھوں تو تجھے اشرا کرانا پڑ جائے گا, پھر بھی ادھورا بچے گا. فرماتے ہیں نحن کلمۃ اللہ, ہم اللہ کا کلمہ ہے. باخدا تمہاری سماعت کا گلہ نہیں کر رہا, خوب سن رہے ہو, امید سے پڑھ کے سن رہے ہو, امین بن کے اپنی امانتیں وصول کر رہے ہو. لیکن رسول بچوں کیا کہہ رہا ہے؟ نحنو کلمۃ اللہ, ہم اللہ کا کلمہ ہے. کوئی تیرا کلمہ بھی ہے؟ تیرا کلمہ مسجد میں آ سکتا ہے, تیرا کلمہ نماز میں آ سکتا ہے, اللہ کا کلمہ نماز میں نہیں. تھوڑی بادو تھلے رکھ دو. ہاں جو
آپ مالک اور جو جملہ کہنے لگاؤ نا اتر شاہ خلیل وہ ان کانوں سے میں سننا تیرا رسول فرما رہا ہے جو خواہش سے نہیں بولتا وہ کہہ رہا ہے نحنو خاصۃ اللہ ہم اللہ کا خاصہ ہیں ہر بندے کو غفران لذدان خاصے قدیر بھائی پتہ نہیں کہ خاصہ کیا ہے بھوک لگتی ہے تمہیں یہ خاصہ ہے تمہارا نیند آتی ہے تمہیں یہ خاصہ ہے تمہارا یہ 14 اللہ کا خاصہ ہے اللہ اوہ آسان کرو ویسا اللہ کے مزاج کا دوسرا نام 14 ہے ہاں مجھے جلدی کرنا پڑے ضرور کہا تھا کہ امجد باتیں پر زیادہ سے زیادہ ہو سکے نحن احباء اللہ فرماتے ہم اللہ کے احباب ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم اللہ کے احباب ہیں جی میرے طرف دیکھنا نحن احباء اللہ ہم اللہ کے احباب ہیں نحنو آشمی شمس پڑھ دوں برداشت کرو گے ہاں نہیں بات اتنی مشہور کرنے لگا ہوں یہ بچہ بھی جانتا ہے لیکن جو آگے میں نے کہنا ہے پتہ نہیں کہاں گلاب کھلنے ہیں کہاں کباب تلنے ہیں تیرا رسول فرما رہا ہے نحنو وجہ اللہ ہم میں نہیں ہم سارے اللہ کا چہرہ ہے ہم وجہ اللہ ہیں رسول نے کہا میں نے چھلانگ لگائی قرآن کی طرف قرآن کھولا سورہ بقرہ کی جعفر نقوی علیہ السلام آیت پکار رہی تھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کہتے جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ مجھے تمہاری داد روک کے اگلا جملہ بولنا پڑ جاتا ہے وقت کو دیکھتے ہوئے اللہ کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا یہ نہیں کہا کہ ادھر یا ادھر یا وہاں یا نہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جدھر تمہارا رخ ہوگا فَثَمَّ بس اسی طرح وجہ اللہ ہوگا تمہارا منہ ادھر ہے تمہارے سامنے بھی وجہ اللہ ہے میرا منہ ادھر ہے میرے سامنے بھی وجہ اللہ ہے یہ فخر خلیل امجد کا منہ ادھر ہے ان کے سامنے بھی وجہ اللہ ہے جعفر غفران زید سلطان وسیم ان کا منہ ادھر ہے ان کے سامنے بھی وجہ اللہ ہے اب بچ کے پڑھ نماز کدھر پڑھے گا
آخر جیتے رہو. آخر محمد علی شاہ ہاشمی نماز تو پڑھنی ہے. دیکھ بھیا دیکھ غیرت کافر میں بھی ہو پسندیدہ ہوتی ہے. مرحب جیسے کافر کو بھی علی نے غیرت مند کہا تھا. حالانکہ مار بھی دیا تھا مگر مانا تو غیرت مند ہے. دیکھو اب کسی بندے کو مجھ سے دشمنی ہو وہ میری مجلس میں بیٹھے گا؟ بیٹھنا چاہیے بھی نہیں. وہ میرے گھر آئے گا میرا مہمان بنے گا؟ بننا چاہیے بھی نہیں. دشمنی جو ہے اب جس شیعہ کو علی بارے میں نہیں نماز میں وہ نماز سے پہلے اللہ سے کہے تو صحیح پہلے سامنے سے وجہ اللہ ہٹاؤ. تھکنے لگے ہو یا کوئی اور بات ہے؟ نحن امناء اللہ ہم اللہ کے امین ہیں فرما رہے ہیں رسول. نحن خزانۃ وحی اللہ وَسَزَنَةُ غیب اللہ. ہم اللہ کی وحی کے خزانہ دار ہیں. خازن کی جمع ہے خزانہ. ہم اللہ کی وحی کے خزانہ دار ہیں. اب وحی آدم کو ہو نوح کو ابراہیم کو ہو موسیٰ کو عیسیٰ کو خازن یہ ہیں. وَسَدَنَةُ غیب اللہ سادن کی جمع سادنہ. ہم اللہ کے غیب کا انتظام کرنے والے ہیں. میں کہہ کے آپ پچھلے محلے کے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی سر سے گزر گیا. تو اس بحث میں پڑا ہوا ہے غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ رسول کہہ رہا ہے ہم اس کے غیب کے منتظم ہیں. صرف غیب کے نہیں اس کے غیب کے. نحن معدن التنزیل. کیا کروں غفران مجلس ایک ہے مطالب لا تعداد ہے. فرمایا اس لیے تنزیل کہا معدن النزول بھی نہیں کہا. معدن التنزیل جو اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے ہم اس کی کانے ہیں. اللہ اللہ اکبر. اب یہ لسٹ تو بنا کے مجھے دے کہ اس کی طرف سے کیا کیا نازل ہوتا ہے. اور کان تو سمجھتے ہو نا سونا چاہیے ہو تو تانبے کی کان پہ نہیں جاتے. چاندی چاہیے ہو تو لوہے کی کان کا منہ نہیں دیکھتے. جو اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے یہ 14 اس کی کانیں ہیں. وَعِنْدَنَا مَانَ التَّعْوِيلِ فرمایا تعویل کا معنی ہمارے پاس ہے. وَفِي أَبْيَاتِنَا هَبَطَ جبرائیل جبرائیل ہمارے گھروں میں اترتا ہے. نحن محال قدس اللہ ہم اللہ کی قدوسیت کے مکان ہیں. تسبیح سنی ہوگی سبوح قدوس. سبوح اس کو کہتے ہیں جو صفتوں سے معرہ ہو. قدوس اس کو کہتے ہیں جو جسم سے معرہ ہو.
یعنی خدا کی بے جسمی کا مکان ہم ہیں. جی اگر یہ حقیقی بدن اوڑھ کے آتے کونین میں دیکھتا کون؟ آج تک تو زمانہ ان کے وہ بدن دیکھتا آیا ہے جو انہوں نے خود بنائے. بس مجھے جو کہنا تھا میں کہہ گیا. ان کے وہ بدن قیامت کو نظر آئیں گے جو اللہ نے بنائے. انہیں ملک اور دنیاوی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. نحنو مصابیح الحکمت، فرمایا ہم اللہ کی حکمت کے چراغ ہیں. ومفاتیح الرحمت، ہم اس کی رحمت کی چابیاں ہیں. وینابیع النعمت، ہم نعمتوں کے چشمے ہیں. وشرف الامت، ہم امت کا شرف ہیں. وسادت العامت، ہم اماموں کے بھی سید ہیں. ہم فقط امام نہیں، سادت العامت، ہم آئمہ کے سردار ہیں. نحن نوامیس العصر و احبار الدہر، ہم زمانے کے ناموس ہیں. ہم ہی دہر کے عالم ہیں. نحن سادت العباد و سیاست البلاد، ہم اللہ کے بندوں کے سردار ہیں. ہم اللہ کے شہروں کے نظام چلانے والے ہیں. تھکے ہو تو ادھار کرو. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ تو واقعی نہیں تھکے. یہی پہلے کر لیتے ہیں. شمس تو نعرہ نہ لگواتا تو میں شاید مغالطے کا شکار رہتا کہ یہ نہیں تھکے. اب نعرے نے تو بتا دیا کہ واقعی یہ تھکے ہیں. اب آگے کچھ 7-8 جملے بولے ہیں تیرے رسول نے اکٹھے. سر اٹھانا. نحن الکفات والغلات والہدات والدعات والسکات والہمات. کافی کی جمع ہے کفات، والی کی جمع ہے ولات، ہادی کی جمع ہے ہدات، دائی کی جمع ہے دعات، ساقی کی جمع ہے سقات، حامی کی جمع ہے ہمات. رسول کہتے ہیں ہم ہی کافی ہیں. اچھا بول کے پنجہ کھول کے دو اچھا کے اچھا بولو نعرہ مجھے 2 شکوے رہے ہیں ہمیشہ. ایک تو یہ کہ ہم بڑے بد نصیب دور کے عالم ہوئے ہیں. جو ہم سے پہلے ہمارے پیش رو گزر گئے بڑے خوش نصیب تھے. انہوں نے ساری زندگی 14 منوایا غیروں سے، ہم منواتے ہیں شیعوں سے. جی اور پھر اکیلا ہوں. کس زخم پہ مرہم رکھوں. 2-4 ساتھی جب غفران اور ہوتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی. ہم ہی کافی ہیں. یا رسول اللہ میں اپنے پورے مجمع کی طرف سے شک نہیں کر رہا کیونکہ میں حلالی ہوں. شک نہیں پوچھ رہا ہوں. ہمیں تو مولوی صاحب نے یہ بتایا اللہ کافی. آپ کہتے ہیں ہم کافی ہیں.
اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یوں سن لے نحنو کفایت اللہ، اس کافی کی کفایت ہم ہی تو ہے. ملک امیر مختار صاحب سے لے کر فخر صاحب سے لے کر آخری ہلالی تک جو بزرگان ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں، لیکن جو جوان بیٹھے ہو کم از کم اپنی جوانی سے فیضل ہو. ایسی شخصیات ایسی ہستیوں کو سننے کے لیے منہ سننے والے بنانے پڑتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لانی پڑتی ہے، حلالی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. جو دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اس کی مرضی ہے، جو دے سکتے ہیں جوان اتنا سن لے کہ پھر زندگی رہے نہ رہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی اچھا جعفر بیٹے ایک جملہ یہاں یاد آ گیا ہے مجھے، جبرن وہ کہتے چلوں. تم نے کہا کہ جوانوں کو تو سوچنا چاہیے. علامہ کراچا داغی نے لکھا ہے، بات لمبی ہے، میں بس دو فکرے پڑھنے لگا ہوں چھوٹے چھوٹے. وہ کہتے شباب و اہل الایمان علی ابن عمران، وہ کہتے وہ علی جو عمران کا بیٹا ہے ایمان والوں کی جوانی ہے. اہل ایمان کی جوانی کا نام علی ہے، وہ چاہے 100 سال کا ہو، اگر علی دل میں ہے تو جوان ہے. علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے، علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے، اور کبھی جو تارے نفس میں یہ نام پڑھتا ہے جنم جنم کی دکھاوٹ اتار دیتا ہے. کل ایمان کل قرآن حلالی حد کا گرارا ورنہ ہم ہی کافی ہیں، ہم ہی والی ہیں، ہم ہی ہادی ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم ہی ساقی ہیں. جی ہاں ساقی پلانے والا، چاہے پانی پلانے والا، دودھ پلانے والا، شربت پلانے والا، ساقی. بات یاد آئی عمران، حضرت سرکار جعفر طیار نے جو خطبہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حبشہ میں پڑھا تھا نا، اس میں اپنے خاندان کا تعارف کراتے کراتے پہلے ہاشم کا کرایا، پھر عبد المطلب کا، پھر اپنے بابا ابو طالب کا، اپنی اماں بنت اسد کا. تو جب بنت اسد پہ آئے نا تو کہتے ہیں انا ابن من رباها رسول اللہ بالعرب والبلا، انا ابن من قال له رسول اللہ یا اماہ الماء. اب ذہن میں رہے رسول ساقی ہے. کہتے میں اس بی بی کا بیٹا ہوں جس نے پورے خلوص اور بلا سے اللہ کے رسول کو پالا. میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جو میری ماں سے آنکھیں مل مل کے کہتا تھا اماں پانی. ہم ہی ساقی ہیں، ہم ہی حامی ہیں. فلاں فلاں کا حامی ہے یہ تو سمجھتے ہو، ہم حمایت کرنے والے ہیں.
جب اللہ غضبناک ہوگا اس وقت یہ حامی بن جائیں گے. وَمُحَبَّتُنَا طریق النجات وعین الحیات. جاگنا. دیکھو بات میرا اپنا بیٹا بانی ہے مجلس کا. ویسے تو الحمدللہ مجھ سے کوئی بانی بھی آج تک حساب نہیں لے سکا کہ کتنا پڑھو اور کتنا نہیں. اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مجھ سے حساب لے. تھکنے لگو بے شک کہہ دینا میں سمیٹ لوں گا لیکن تھکن نہیں چلے گی. تھک کے نہیں سننا, سن کے تھکنا ہے. دو لفظ بولے تیرے رسول نے, محبتنا طریق النجات وعین الحیات. فرمایا دنیا والو ہماری محبت نجات کا راستہ ہے. آگے 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 وسیم بیٹا جس جملہ حشم کہا ہے رسول نے فرمایا وعین الحیات, ہماری محبت آب حیات ہے. سر جی باہر بات کر دے ہو 2 منٹ بعد بازو اگے آنا باہر آئیں کرنا. نہیں ابھی عمران میں نے ترجمہ پورا نہیں کیا جان کے. ماؤل حیات نہیں کہا, عین الحیات. آب حیات والا چشمہ ہے ہماری محبت. تمہارا لاہور والوں مجھے پتہ نہیں. میں عالم ارواح میں تامیت اس وقت فخر جب رسول یہ خطبات دے رہے تھے میری روح اتری. رسول کے پہنچوں میں نے کہا سرکار آب حیات پینے والا تو مرتا نہیں. رسول نے دیکھا فرمایا تو کتنا جاہل ہے, کبھی ہمارا حبدار مرے اس کی قبر پہ جانا. مولوی کندھے ہلا کے کہتا نہیں اسما وائی فہم. کبھی مردے بھی سنتے ہیں اور اسے کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ. اچھا یہ آپس کی ایک بات ہے, زندگی کا ثبوت جعفر نے مجھے میرے خیال تم تھک گئے ہو نہیں پکی بات. اچھا زندگی کا اگر ثبوت دینا ہوتا عطار شاہ تو صرف اسما کافی تھا. سن کیونکہ زندہ سنتا ہے. یعنی افہام کیوں ہے, سمجھ. 14 نے کہا ہمارے میں موالی کی قبر پہ افہام کہو تاکہ زمانہ سمجھے جو ہماری محبت پہ مرے وہ بے شعور نہیں ہوتا. اس کا رابطہ عقل اور ذہن سے منقطع نہیں ہوتا اور ہم تو مصدر عقل ہیں. عین الحیات, زندگی کا حیات کا چشمہ ہے ہماری محبت. پتہ نہیں مالک کیا ہے. نحن السبیل والسلسبیل, سبیل بھی ہم ہیں سلسبیل بھی ہم ہیں. والنہج القویم, محکم راستہ بھی ہم ہیں. والصراط المستقیم, صراط مستقیم بھی ہم ہیں. بڑی تیزی کر رہا ہوں کہ جو جتنے جملے پڑھے تھے کچھ ترجمہ کل ہوا تھا تو آج جتنا پڑھا تھا اتنا ہی ترجمہ ہو جائے تو بڑی بات ہے. اب سار اٹھا رہا ہوں, چند فکرے بولے تھے, 6 فکرے ہیں, 6 جملے ہیں جو تیرے رسول نے بولے. فرمایا من آمن باللہ من رد علینا رد علی اللہ ومن شک فینا شک فی اللہ ومن عرفنا عرف اللہ
वमन तवल्ला अन्ना तवल्ला अनिल्ला। अल्लाह अकबर। मन ताबाना ताबाना सरफर फरमाते जो हम पर ईमान लाया वही अल्लाह पे ईमान लाया। ये कायनात के पहले और आखिरी बंदे हैं जो ये कह रहे हैं बंदे होकर जो हम पर ईमान लाया वो अल्लाह पे लाया। मन रद्दा, खुदा की कसम एक एक जुमला एक एक मजलिस चाहता है। मन रद्दा अलैना रद्दा अल्लाह, जिसने हमारी बात रद्द की उसने अल्लाह की रद्द की। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, अब कोई शियों में गुरु घंटाल क्यों ना बन जाए। हाथी की हमारी पे नहीं बल्कि नूर की हमारी पे उतर जाए आसमान से। अगर इनके फदाइल की कही हुई कोई बात रद्द करे समझो कुरान रद्द कर रहा है। क्योंकि अल्लाह की कही हुई बात कुरान है। ये तो मानते हो ना? थक गए हो तो बस करूं मैं। तुम्हें पता नहीं जबरन मैं नहीं सुनाता। बेलारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि भैया ये कोई सामने की बात है। तकीशा ग्राहक की मिन्नत वो दुकानदार करता है जो खोटा बेचे। खरा बेचने वाला कीमत भी मर्दी की लगाता है, नखरे से बेचता है। मेरे पल्ले कख नहीं, जो कुछ है शाह नजफ की जूती के जर्रे की खैरात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वजन पर ये फख्र से कह रखता है, इंडिया हो या पाकिस्तान। बल्कि इसके अलावा बहुत से मुल्क गिनवा सकता हूं सबूतों के साथ कि जो मिंबर पे बैठता है पढ़ता वजन पर को है। समझ में आ रही है भाई या नहीं? चले एक सबूत मेरे दाएं आ गया। अमजद कह रहा कि लखनऊ तक आपकी सीढ़ियां मैंने भिजवाई हैं और ये मेरा बच्चा शागिर्द भी है हाफिज वजीमाबाद, ये हाफिज ज़नबी शाम में पढ़ता रहा है। इससे पूछे कि तुम्हारे असातिज़ा मेरी तकरीरें नहीं पढ़ते थे? इसलिए मजमे के माथे का बल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खुले माथे से मुझसे सारी रात सुनो, लेकिन दिल हथेली पे बोले कि अल्लाह। जो जिसने हमारी रद्द की उसने अल्लाह की रद्द की। सरफाना मन शक्का फीला शक्का फीला, जिसने हम में शक किया उसने अल्लाह में शक किया। हैं बंदे शाकिर में करो, अल्लाह में होता है। और मैं क्या कहूं, हर ज़र्फ मुतहम्मिल जो नहीं, जिन पर शक करने से उनके उसके वजूद में शक हो जाए।
اچھا میں اپنے سے چھوٹے عالم کے لیے ظہیر بھائی یہ کہوں گا جس نے اس کا علم پہچان لیا اس نے میرا پہچان لیا. نہیں کہوں گا نا پچھلے والے والوں درمیان والوں جو کھڑے ہوئے تو نہیں کہوں گا نا کیونکہ مجھ سے چھوٹا عالم ہے. ہاں جس کا علم میرے برابر ہو اس کے لیے کہوں گا. جس نے اس کا علم پہچانا میرا پہچانا. تیرا رسول کہہ رہا ہے بھیا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. من عرف اللہ جس نے ہمیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. ایسے تو میں تھوڑی چھٹی نہیں دوں گا. من عرفنا عرف اللہ جس نے ہمیں پہچانا اللہ کو پہچانا. کیا اللہ کا بدن ہے؟ پھر رسول کا چہرہ ہے قد ہے قامت ہے حلیہ ہے بشرا ہے. اب تیری مرضی. توق میں نے گلے میں وہ ڈالا ہے تڑپا تو جا سکتا ہے توق نکالا نہیں جا سکتا. یا اس کا بدن بنا یا ان کو اس کا بدن بنا. اللہ جو چلے تو نہیں گئے. کیونکہ تبھی یہ بات صحیح ہوگی کہ جس نے ہمیں پہچانا. دیکھو چہرے والے کو پہچان میں اللہ ہے. دیکھو بدن والے کو پہچان میں اللہ ہے. دیکھو بندے کو اب بچوں جعفر بیٹا میں ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. ان کو اچھا نہ لگے میرے ساتھ تو پھر مجھے نہ بلانا. چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں. جس کو اچھی نہ لگے وہ آئندہ مجلس میں نہ آئے. اب کتنی باتیں رسول نے کہہ دی. پیچھے چلو نا. جو ہم پہ ایمان لائے اللہ پہ لایا. جس نے ہماری بات رد کی اس نے اللہ کی کی. جس نے ہم پہ شک کیا اللہ پہ کیا. جس نے ہمیں پہچانا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس نے عبادت سے ان کو نکالا. نقصان کرنے سے اللہ کا بندہ نقصان کر بیٹھتا ہے بھیا. ہاں اچھا میں تم سے راضی. محمد والے محمد تم سے راضی ہوں. من اطاعنا
اطاع اللہ، جس نے ہماری اطاعت کی۔ قرآن پاک لے آؤ ممبر پہ، اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رسول کے لیے فعل مضارع کا صیغہ ہے، من یطع الرسول، اب اس کا معنی یہ ہوگا، اور فقط اطاع اللہ یہ ماضی کا ہے، یعنی جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا گویا وہ پہلے سے ہی اللہ کی اطاعت کر چکا ہے۔ نحن الوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی رضوان اللہ، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہم ہیں۔ یہ تیرے رسول کا فرمان ہے، حسنین کے پاک نانا کا فرمان ہے، شاہ مدینہ کا فرمان ہے۔ نہیں تم نے غور نہیں کیا، ورنہ شیعہ قوم سے زیادہ قیمت دینے والی قوم ہی کوئی نہیں۔ ذرا غور نہ کرو، موسیٰ کے ساتھ ایک بیوی تھی، ایک، طور پہ آگ دیکھی، قرآن کہتا ہے فَقَالَ لِهَٰذِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تم یہیں رکو، میں ذرا طور کی چوٹی تک جاتا ہوں، وہاں اللہ سے بات ہوئی تھی نا۔ اللہ کی باتوں تک موسیٰ بیوی نہیں لے جا سکا، محمد کہہ رہے ہیں ہم خدائی کو اللہ تک لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے۔ نحن الوسیلۃ الی اللہ، ہم اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، والوصلۃ الی رضوان اللہ، اللہ کی مرضیوں کی گانٹھ ہم ہیں۔ ان کی گرہ لگے گی تو اللہ راضی ہوگا بڑے بھیا۔ ہاں سارے بس چھٹی دن لگا جاؤ۔ فَلَنَا الْعِصْمَةُ وَالْخِلَافَةُ وَالْهِدَایَةُ وَفِينَا النَّبُوَّةُ وَالْإِمَامَةُ وَالْوِلَایَةُ۔ عصمت کے مالک ہم ہیں، لام تملیک ہے، لَنَا الْعِصْمَةُ، عصمت کے مالک ہم ہیں، خلافت کے مالک ہم ہیں، ہدایت کے مالک ہم ہیں۔ اور اگلے فکرے پہ غور کرنا، میں دیکھوں گا او بچے او بوتھے کے آگے سے فون رکھنا، فون بند کر، یوں لے کے آگے بیٹھ گیا ہے، کیا عبادت کر رہا ہے تو؟ بس میرا مطلب مزاج گئی اس نے بیڑا بار کر دیا۔ حالانکہ کتنے فون میں دیکھ رہا ہوں، میں اندھا نہیں ہوں۔ کر کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے؟ تو میں اچھا کے اچھا بول کے کلے مان کلے قرآن نعرہ حیدری، امامت ہم میں ہے، ولایت یہ رسول نے امامت کو الگ اور ولایت کو الگ کیوں کہا؟ تھکے نہیں ہو تو، کیونکہ امام صرف 12 تھے۔ رسول نے عباس کو بھی تو گننا تھا ولی کہنا۔
بولو بولو علی علی کلندر سمجھے؟ عباس عرفان امام نہیں ولی ہے. جی نحنو بس شکر بہت قریب آ گیا جہاں تک پڑھا تو میں نے. نحنو معدن الحکمت ہم حکمت کی کان ہیں. وباب الرحمت ہم رحمت کا دروازہ ہیں. وشجرۃ العصمت ہم عصمت کا درخت ہیں. عصمت اس درخت پہ لگتی ہے. اب چاہے عصمت آدم کو چاہیے یا عیسیٰ کو، سواری تو ان کا ہونا. نحنو کلمۃ التقوی ہم تقوی والا کلمہ ہے. ہم عام لوگوں والا کلمہ نہیں، ہم صرف مومن کا بھی کلمہ نہیں، ہم متقین کا کلمہ ہے. میرے 3 چھوٹے چھوٹے فکر رہ گئے، بس 3 جہاں تک میں نے پڑھا تھا. ادھار کر لوں گی. اجرا مالا کب جاتا ہے؟ اچھا تو پھر خریدو گے؟ ہاں. انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ، ترجمہ. آج 7 چیزیں گئی. پہلے 6 گھنٹہ تھا. اس کا اللہ کی عدالت میں وزن فرضام ہے. ہم 14 اللہ کا بلند و بالا نمونہ ہے. قرآن میں بھی غفران 2 جگہ، سلطان اللہ ظہیر بھائی 2 جگہ قرآن میں کہتا ہے. سورہ اعراف میں، سورہ روم میں. ایک جگہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. نمونہ نہیں سمجھتے ہو؟ تمہیں 1000 من گندم چاہیے، آڑتی کو فون کیا، میں نے 1000 من گندم خریدنی ہے، دو گے؟ ہاں جی 5000 لے لیں. نمونہ بھیجوا. اب اس نے 1 کلو گندم بھیجی نمونے کے لیے. یہ ہے جز اس کل کی جو اس کے پاس ہے، مگر بالکل اسی جیسی ہے. جنس وہی ہے، نوع وہی ہے، صورت وہی ہے، سیرت وہی ہے. رسول کہتے ہیں ہم اس کے اعلیٰ نمونے ہیں. اور سورہ روم میں کہتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور میں 7 زمین اور 7 آسمانوں میں اس کا بلند و بالا نمونہ ہے. فقط زمین پہ نہیں. یہ اس کا کہا سنایا تم نے جس کے منہ میں اللہ کا کلام ہے. اس کا سناؤ جس کے منہ میں اس کی زبان ہے. یا میں غلط کہوں تو میرا سبا ستیاناس ہو، تم شک کرو تو پھر تمہارا ہو. 5 کی قسم، 12 کی قسم.
14 की कसम, उनके खालिक की कसम, चादर ततहीर की कसम, झूठ बोलो यहूदी हो के मर जाओ, अपनी तरफ से कहूं मरते हुए कलमा नसीब न हो। कोई शिया होकर भी अली के कहे पे शक करे, अपने शजरे की तहकीक करे। कसमों की कसम, तेरे मौला अली का फरमान मैंने 85 किताबों में देखा। लाहौर वालों, यदुल्लाही उंगली अपने सीने तौहीद गंजीना पे रख के फरमाते अना वल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की कसम उसका आला नमूना मैं अली हूं। अरे बाबा ने अल्लाह की कसम। अच्छा भैया मैं थोड़ा सा मजनून भी हूं। अली फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का आला नमूना हूं। अब देखें 1 किलो गंदम आई थी फकर नमूने के लिए तशा है, अब मैंने वो नाली में बहा दी। अब तुम ये नहीं कहोगे नमूना बहा दिया, कहो देखो आलिम होकर अल्लाह के रिज्क की तौहीन की गंदम नाली में बहा दी। अब मैं लाख कहता हूं भैया वहां 1000 मन पड़ी है, 5000 मन पड़ी है, उसकी तो मैंने तौहीन नहीं की। तुम कहोगे जाहिल हो, नमूने की तौहीन भी तो उसकी असल की तौहीन है। अब सोच के शियोरी को नमाजों से निकालना। क्योंकि मसल की तौहीन मुमस्सल की तौहीन होती है। हाँ अब तेरी मर्जी। हालांकि मैं गुबरान तुम गवाह हो इस बात के, 27 साल हो गए मुझे, पूरे 27 बरस इनके यहाँ कराची में पढ़ते हुए, और मैं एक दुखी फरियाद के तौर पर एक जुमला इनके यहाँ कहा था। मैंने कहा था यार कमाल है, हम जैसों से पूछते हो कि अली नमाज में आ सकता है या नहीं। पूछना तो विलायत से चाहिए। विलायत से पूछना चाहिए फला मौलवी तेरे दायरे में आ सकता है। बैठे हो या मैं जंगल में खिलाफ कर रहा हूं? पूछना तो विलायत से चाहिए। फलां है फला मौलवी आ सकता है। तुम्हारा मुझे पता नहीं, मैंने पूछा था, बल्कि रोज पूछता हूं, तुम भी पूछो। पूछो अपने मौला, अपने आका, अपने शहंशाह, अपने मालिक की विलायत से कि कौन कौन सा तेरे दायरे में आ सकता है। वो कहेगी मैं बड़ी सखी हूं, बड़ी फैयाज हूं, हर कोई आ सकता है, बस आने वाला हलाली होना चाहिए। अल्लाह
शक नहीं। बस दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ आया है, वक्त जाया किया है। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल करें। मैं सवा घंटा पूरा हो गया मुझे फदाइल में। मैं अपनी तरफ से भी माफी मांगता हूँ शाम वाली से, तुम्हारी तरफ से कि बीबी हमने तुझे बड़ा इंतजार कराया। वो ना मेरा इल्म सुनने आई थी, वो ना मेरी खिताबत सुनने आई थी। अल्लाह, वो फकत हुसैन को रोने आई थी। अल्लाह अकबर। और ज़ात वाजिब की कसम, इसे खतीबाना हाशियाराई न समझना, मिंबर की रंगामेजी न समझना। किताब में पढ़े हुए जुमले बता रहा हूं तुम्हें। तेरे खून रोने वाले इमाम ने कहा कि मेरी फूफी मेरे बाबा की जात में इतनी फना थी कि मैदान में पत्थर मेरे बाबा को लगता था, जख्म मेरी फूफी को आता था। तीर मेरे बाबा को लगता था, खून मेरी फुफी का बहता था। अल्लाह, बस मेरे पास दुआई है, सिवाय दुआ के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता कि इस गम में रोने वाली आंखों को इस जिक्र के सदके किसी गम में रोना न पड़े। बस चूंकि शबीहुल जना की बरामदगी है, इसलिए मुझे दो जुमले उसी के ज़हन में कहने हैं। देखना, सारे अदादार अपनी कौम का खादम समझ के मेरी तरफ देखना। सर से पांव तक कहने को हुसैन है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने इसीलिए पहले हाथ जोड़ दिए थे। सर से पांव तक कहने को हुसैन है, देखने में जख्म है। अल्लाह अकबर। अल्लाह 50 मजलिस में अगर मुझे पाबंद करो ना, 50 मजलिस में कि तुमने फजाइल नहीं पढ़ना, पूरा घंटा मसाइब पढ़ो, और मैं 50 की 50 मजलिस में हुसैन की शहादत पढ़ूं, खत्म नहीं होगी। इतना तवील मजमून है। हाँ, भैया, बतूल का बेटा 1 घंटा नहीं मारा गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और इतनी खौफनाक शहादत है मेरे मौला की कि अगर सही पढ़ दिया जाए, या रोने वाले मर जाएं या पढ़ने वाले को मार दें। हाँ, बस मैं 1-2 इशारे करके आपसे इजाजत चाह लूंगा। दौड़ रहा था मुर्तजिज, साले बिन वहब मुज़नी लईन ने, देख रहे हो, मेरी माएं बहनें बेटियां भी देख रही होंगी स्क्रीन पर। मुझे माफ कर देना, कलेजा तुम्हारा जख्मी करने लगा हूं। दौड़ रहा था मुर्तजिज, साले बिन वहब मुज़नी हराम ज़ादे ने जहां बतूल को ताक लगा था ना, वहां हुसैन को नेज़ा मारा।
अकबर। आज़मतुल्लाह। नहीं, अब मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि अगला जुमला छुपा जाऊं, पढ़ दूं। तो सैयदादा कह रहा है पढ़ दो, मैं सबका नुमाइंदा इसे समझ के पढ़ने लगा। अच्छा, सवार जब घोड़े से गिरे, अच्छा कभी देखा होगा ना, सवार के पांव का इतना हिस्सा रकाब में होता है, ठीक है ना। हुआ ये था लाहौर वालों, तीरों की बारिश थी ना, एक तीर हुसैन को बिला तशबीह यहां लगा जो आर पार हो गया। जीन से गिरा हुसैन, एक पांव निकल आया। पता नहीं यार कौन क्या समझा है। एक रकाब के आगे तीर आ गया। मुर्तजिद रवानी में दौड़ रहा था, अचानक एक काले बुर्के वाली बीबी, उसने मुश्किल से हाथ पहलू से उठाया, दौड़ के मुर्तजिज की बागें पकड़ी। मुर्तजिज तू दौड़ रहा है, मेरा हुसैन साथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की शहादत सैयदादे का राज है, राज है। आज तक 1400 साल से शिया सुन रहे हैं, राज है। ये खुलेगा क़यामत के दिन। अगर तेरी समझ में आ गया शब्बीर के दर का सग होने के नाते, मेरा वादा तो कब्र में भी मातम करेगा। अगर समझ लिया तो कौन खोलेगा? हुसैन की मां। जब मैदान क़यामत में आएगी ना बतूल, पता है कैसे आएगी? अब हो सकता है कोई अदादार ये सोचे बात क़यामत की है, गजनफर को बगैर से बता। भाई मुझे पता नहीं, तेरे खून रोने वाले इमाम ने बताया कि मेरी दादी जब क़यामत के दिन आएगी, मेरे दादा अली का इब्ने मुलजम की ज़र्ब से कटा हुआ अमामा दाईं हथेली पे होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे चचा हसन का ज़हरालूद कुर्ता दाहिने कंधे पे होगा। मेरे बाबा का तीरों से तार तार पैरान बाएं कंधे पे होगा। मेरी दादी के बाएं हाथ की उंगली पकड़े हुए 4 साल की एक बच्ची होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोने वालों माफ कर देना मुझे। और फरमाते हैं मेरी दादी के पीछे करबला के शहीद होंगे जिन्होंने अपने अपने सर हाथों पे उठाए हुए होंगे। अब पढ़ दूं, चलते चलते बदूल पीछे मुड़ के देखेगी, पता नहीं क्या नजर आएगा, सामान गिर पड़ेगा, मुंह पे बात भी शुरू कर देगी। अल्लाह की आवाज आएगी, रसूल की बेटी क्या हुआ? रोकेगी मालिक बहुत है, हर शहीद अपना अपना सर ला रहा है, मेरे अब्बास के बाजू नहीं है, मेरा अब्बास बगैर सर के आ रहा है। हौसला हौसला हौसला।
وہاں بچے چھوڑ دوں یا کون جملہ؟ عرش کے نیچے پہنچے گی، سامان اتارے گی، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی، جھنجھوڑے گی، اے احکم الحاکمین، اے عادل العادلین، آج تیری ساری خدائی جمع ہے۔ ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ میرے دو سوال ہیں، مگر میں سوال تجھ سے کروں گی، مجھے شعر سے جواب لے کے دے۔ اگر تھکے نہیں ہو تو اللہ کہے گا خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ رو کے کہے گی 2 وجہ ہیں، ایک تو میں پردہ دار ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کس ماں کا جگر ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے۔ اگلا فکرہ سنو گے، کس ماں کا کلیجہ ہے بیٹے کے قاتل سے بولے؟ رو کے کہے گی وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی عباس کے قاتل سے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بطور، کر سوال، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا، ورنہ قیامت میں اور قیامت آ جائے گی۔ ایک سوال کر، میں عرش کو گرنے سے سنبھالوں گا، پھر دوسرا کرنا۔ اب 2 سوال ہیں، وہ وہی پڑھنے ہیں، اگر رضادار اجازت دے تو۔ یاد ہے نا، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ہے، جب اللہ کہے گا نا کر پہلا سوال، بائیں مڑے گی، جھک کے 4 سال کی بچی کو بازو سے اٹھائے گی، کہے گی مالک میری سکینہ کے رخسار کے داغ دے، اور شمر سے پوچھ میری بچی کا جرم کیا تھا۔ بیٹھے رہنا، میں نے ابھی ایک جملہ پڑھنا ہے، بیٹھے رہنا، جہاں چاہا تماچے مارے، قادر عرش و یسکت، لگے گا عرش اب گرا تب گرا، اللہ سنبھالے گا۔ ہاں بطول کر سوال، اب پتھر بھی ہے تو پگھل جائے گا۔ منہ پیٹ کے کہے گی مالک زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، میں نے تو چھولی میں حسین کٹوایا، خنجر کند نہیں تھا، خنجر بڑا تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ خنجر رکھتا تھا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا تھا میں کلائی رکھ دیتی، یہ حسین کے ساتھ ساتھ زہرا کو دبا۔ تو پھر سبھی کا نیچے سامنے کرو پہلے۔ جعفر بیٹے نے ایک سوال کیا ہے کہ بیٹی باپ کے پاس کیسے گئی؟ مجھے زینب کی چادر کی قسم، اکیلی سکینہ نہیں گئی، 64 کی 64 بیویاں گئی، ساری بیویاں 63 بیویاں طواف کرتی رہی، شمر کو واسطے دیتی رہی، اور زینب کیا کرتی رہی؟ شمر خنجر چلاتا تھا، زینب خنجر سے نپٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن
मैदान क़यामत में ज़ैनब भी आएगी गवाही देने। अल्लाह पूछेगा क्या गवाही है तेरे पास? सुनोगे? बगल से चादर निकालेगी, खोल के कहेगी ये देख अली की बेटी, ये क्या है? मालिक मैं पास थी जब हुसैन ज़िबा हुआ, जब इसने हुसैन का सर काट लिया, खंजर